بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک سجاد رضوی یوٹیوب چینل۔ فیس بک پیج بھی ہے، دونوں کو لائک اینڈ فالو کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شاہدرہ میں کنسٹرکشن کے کاموں کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس اسپاٹ پر اس کام کی اشد ضرورت تھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام یہاں پہ ہونے ہیں۔ کیا کیا کام ہو رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے اور فردر آگے اس ایریا میں ڈیولپمنٹس کیا ہوں گی دیکھیں گے اور ڈسکس بھی کریں گے۔ یہ پوائنٹ کون سا ہے؟ شاہدرہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، گھاٹی ساتھ آ رہی ہے نیچے، بڑی گندی سی روڈ، کھجوروں والی روڈ ہے یہ، اور یہ سیدھی آگے بیگم کوٹ چوک کی طرف روڈ نکل جاتی ہے۔ تو ہم نے اس روڈ کے اس پوائنٹ، یہ فرخ آباد کا ایریا ہے، یہاں پہ مین ہول بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ سیوریج کا یہ پوائنٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ تمام علاقے کا پانی جمع کیا جائے گا۔ مکمل تفصیل آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں، اور اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے۔ یہاں پر میں نے کافی ویلاگز کیے تھے کہ یہاں روڈز بننی چاہیے، سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ الحمدللہ آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہے۔ جب بھی کبھی بھی جہاں بھی روڈز بنائی جاتی ہیں، سب سے پہلے ڈرین سیٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ نالا بنایا جاتا ہے۔ نالا بنانے کے بعد پھر روڈز بنائی جاتی ہیں۔ تو ابھی یہ ڈرین کا کام، یعنی کہ سیوریج کا کام شروع ہے۔ اس کام کے مکمل ہونے کے بعد پھر روڈ ورک بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، یقیناً ہوگا۔ اور یہ وہی جگہ ہے، میں آپ کو نشاندہی کروا دوں، جب آپ نے شاہدرہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیاں نیچے اترنی ہے نا، تو ساتھ ہی گندی سی روڈ، میں نے کیوں کہا تھا پہلے بھی، اس لیے کہ سیوریج کا وہاں بھی نظام ٹھیک نہیں ہے، پانی روڈ پہ ہی چلتا پھرتا گھومتا رہتا ہے۔ تو وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آپ نے آنا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک کنواں سا ہے، اندر کلی بھی کی گئی ہے، چونے سے نشان لگایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک کنواں سا بنایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اس پورے علاقے کا پانی، یہ علاقہ اور اس طرف والا علاقہ جہاں پہ ایکسیویٹر کام کر رہی ہے، اس طرف والی سائڈ بھی، اور آگے فضل پارک والی سائڈ بھی، فرخ آباد والی سائڈ بھی، جتنے بھی ایریاز ہیں سارے ایریاز کا پانی اس کنویں کے اندر آئے گا۔ اوکے، یہ جتنا بھی ایریا ہے نا آگے مکمل اینڈ تک سارا پانی، بلکہ آگے فضل پارک میں آپ نے اگر میرا ولاگ دیکھا ہوگا، فضل پارک انٹر ہوتے ہی مین کے اوپر ہی وہاں بھی مین ہول بنائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کا ہول نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک ہول بنایا گیا ہے، وہ سارا پانی ان ہولز میں گرایا جائے گا۔ یہاں پہ ایک ہول نظر آ رہا ہے، یہاں پہ 2 ہول اور بھی بنائے جائیں گے، وہ ڈیٹیلز بھی آگے چل کے ڈسکس کرتا ہوں میں۔ یہاں سے پانی پھر آگے جو گندا نالا ہے نا، وہ آگے سامنے پارک ہے، اس کے ساتھ گندا نالا ہے، پارک کے سامنے گندے نالے میں اس پانی کو گرا دیا جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ گندے نالے سے وہ سارا پانی راوی کے اندر گرایا جائے گا۔ یعنی کہ اس پانی کا جو مین ہب ہے جہاں پہ اس کو گرایا جائے گا، وہ راوی ہے، دریا راوی۔ تو میں تو اس چیز کے خیر حق میں نہیں ہوں کہ پورے علاقے کا سیوریج کا گندا پانی دریا راوی میں گرایا جائے، لیکن اگر میں یہ بات کروں کہ یہ مین ہول بنے گا، یہاں پانی سٹور کیا جائے گا، یہ گندا پانی ہوگا۔ عموماً اس طرح کے 3 سپاٹ بنائے جاتے ہیں، کنویں سے بنائے جاتے ہیں۔ ایک میں سارا پانی جمع ہوتا ہے، دوسرا اگر یہاں پہ کر کے کہیں بنا دیا جاتا ہے، وہ یہ ہوگا کہ اس میں یہاں سے پانی فلٹر ہو کے اس کنویں کے اندر گرایا جائے گا، ایک ڈسپوزل بنتا ہے۔ ڈسپوزل مین کہ جہاں پہ ساری مشینری لگائی جاتی ہے، ہوتا تو کنواں اس کا، فضل پارک کے باہر ڈسپوزلز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کنویں کے بغیر ویسے باہر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسے ہی زمین کے اندر ہی لگائے جاتے ہیں۔ تو وہ مشینری ہوتی ہے، مشینری کے ذریعے پانی کو سک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک یہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور اگر بنایا جائے گا، ابھی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، میں نے یہاں پہ کلیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے، ان کے پاس بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ بھئی ایک بنایا جائے گا، 3 بنائے جائیں گے۔ عموماً 3 بنائے جاتے ہیں۔ ایک میں کیا ہوتا ہے، آپ نے والٹن روڈ پہ دیکھا، میرے ولاگز دیکھے ہوں گے، والٹن روڈ پہ بھی 3 بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی بننا چاہیے کہ اس میں سارے علاقے کا پانی جمع ہوگا، یہاں سے ہی پانی آگے دوسرے کنویں میں جائے گا، اور پانی کی سکریننگ ہوگی، یعنی کہ شاپر وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ رہ جائیں گے اس کنویں میں، یا شاید دوسرے کنویں میں، کوئی ان کا کوئی ایسا سین ہوتا ہے، تو صاف پانی ادھر چلا جائے گا۔ صاف سے مراد پانی تو گندا ہی ہے، ان کے شاپر وغیرہ نہیں جائیں گے آگے۔ تو اس طرح کے 3 ویلز شاید یہاں پہ بنائے جائیں گے، ایک میں مشینری لگا دی جاتی ہے۔ تو اہل علاقہ کے لیے گڈ نیوز ہے
میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ تھوڑا انتظار کریں گے انشاءاللہ. یہ مکمل روڈ اینڈ تک وہ آگے تک جائے گی. آگے سیدھی بیگم کوٹ چوک ہے. یہ کھجوراں والی روڈ کیا بولتے ہیں, کھجور والی روڈ یا کھجوروں والی روڈ, ایسے کر کے اسے کہا جاتا ہے. لیکن یہ روڈ سیدھی بیگم کوٹ چوک کی طرف جاتی ہے. آگے شرک پور شریف کی طرف جانا ہے یا شیخو پورہ کی طرف جانا ہے, آپ چلے جاتے ہیں. اس سامنے پارک ہے, پارک کے سامنے نالا ایسے ہی اوپن پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ سے گزارش ہے اس کام کو تو آپ نے کرنا ہی ہے. اس کام کے ساتھ ساتھ آپ اس گندے نالے کے اوپر چھت ڈال دیں, کور کریں, پراپر کور کریں. بڑی سمیل ہوتی ہے, گندا نالا ہے, اور جو لوگ قریب رہتے ہیں ان کے سونگھنے کی حس تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو اس طرح گندگی میں نہ چھوڑیں. جہاں پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کام کی طرف بھی آپ توجہ دے دیجئے. اور میں یہاں پہ رہنے والوں سے یعنی کہ اہل علاقہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کام کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ اکٹھے ہوئیں. یہ دیکھیں حالات دیکھ رہے ہیں, اب جالے ٹوٹے ہوئے سارے, وہ سامنے بھی میں آگے چل کے بھی دکھاتا ہوں, سارے پارکس کے جنگلے ٹوٹے ہوئے ہیں. اپنے ایم این اے اینڈ ایم پی ایس کے پاس جائیں, یہ ساری سچویشن ان سے شیئر کریں. نہیں تو یہ ولاگ ان کو دکھا دیں کہ ہمارے علاقے کی یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں پارک بنا ہوا ہے لیکن جنگلے یہاں پر نہیں ہے, اور یہ اینڈ تک بیگم کوٹ چوک تک یہ پارکس بنائے گئے تھے. اور ان پارکس کی حالت بہت بری ہے. اور اس کی حالت بری کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کا خیال ہم نے نہیں رکھا, عوام نے خیال نہیں رکھا. ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا. تو ہم اگر صحیح ہو گئے تو ہماری چیزوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی اور خوبصورتی مزید نکھرتی چلی جائے گی. تو آپ جائیں اور ان سے ڈسکس کریں کہ ایک تو وہ کام کروائیں جنگلوں والا, دوسرا روڈز کی بات کریں کہ سڑکیں بنا دی جائیں. کیونکہ کام پاکستان میں شروع کیے جاتے ہیں, چھوڑ دیے جاتے ہیں. ہم نے کبھی ہمت نہیں کی, ہم نے کبھی بات چیت نہیں کی, اس لیے ان کو بھی کبھی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو ابھی وقت ہے, آپ سب اکٹھے ہو کے اپنی گزارشات لے کے جائیں اور انہیں کہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ شیورٹی دیں کہ یہ سڑک بنائی جائے گی. کیونکہ جب یہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب محمد علی رنداوا صاحب تھے نا, انہوں نے اس روڈ کو منظور کر لیا تھا کہ روڈ بنائی جائے گی. میری ان سے بات بھی ہوئی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ روڈ بن چکی ہے اور جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اب فارچونیٹلی کہوں یا انفارچونیٹلی کہوں, انفارچونیٹلی ہی کہوں گا کہ ان کا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا, وہ اسلام آباد چلے گئے. اب جب کوئی نیا بندہ آتا ہے وہ سیٹ سنبھالتا ہے, چارج لیتا ہے, اس کے بعد چیزوں کو ٹیک اوور کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, اس وجہ سے چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ روڈ بھی کافی ڈیلے ہو چکی ہے کہ روڈ بنائی جائے گی. یہاں پہ یہ پولیس ہی بنائی گئی ہے, وہ بھی نالا سارا کنیکشن اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا. تو آئی ہوپ یہاں روڈ کا کام بھی جلد شروع کر دیا جائے گا. اس روڈ کا بننا بہت ضروری ہے. بہت ٹوٹی ہوئی کھڈوں والی روڈ ہے. اگر آپ نے کبھی اس طرف آگے کو ٹریول کیا ہو یا میرے ولاگز ہی آپ نے دیکھے ہو, آپ کو نظر آئے گا ٹوٹی ہوئی روڈ ہے. روڈ کے اوپر سے گندا کیچڑ والا پانی ہر وقت بہتا ہی رہتا ہے. بندہ یہاں سے صحیح سلامت صاف ستھرا گھر نہیں جا سکتا. تو اس ساری سچویشن کو ہینڈل اینڈ کنٹرول کرنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیجئے. میں گاہے بگاہے اس علاقے کی آواز بلند کرتا رہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ کام ہوتا ہے, رکتا ہے, تو آپ مجھے ضرور بتائیے. میں لازمی کوشش کروں گا. کمنٹ سیکشن میں آپ میسیجز چھوڑ دیجئے گا, میں آپ سب کے کمنٹس ریڈ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ رپلائی بھی کروں. تو ہم نے اس کام کو اگر ایسے چھوڑ دیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے پیروی کرنی ہے, اس پر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گی آپ سے شیئر کرتا ہی رہوں گا. میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل ملک سجاد رضوی کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں لازمی کیجیے گا. مجھے اتنی ہی انفارمیشنز ابھی ملی تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرتی ہیں. اس کے علاوہ فردر جو ڈیٹیلز میرے پاس آئیں گی میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالی.